ایگریکلچر زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری اکانومی میں، اور ایگریکلچر میں اب دیکھا جائے کہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے 24%۔ اس پاکستان کی اگر ایکالوجی کی بات کریں تو ہمارے پاس کوسٹ لائن ہے، اس مالک نے ہر چیز دی ہے، 4 سیزن دی 1960 میں۔ یہ نان لاگ جو ہے اس میں ریزن یہی تھی کہ فرٹیلائزر اور اپروو ورائٹیز جو ہے اس نے پورے ہماری کنٹری کی جو اکانومی کو چینج کر دی تھی، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ گرین مال بھی جو ہے اس جو ہمارا نیکسٹ ہم یہ کہہ لیں کہ سیکنڈ گرین ریولیوشن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، گرین پاکستان انیشیٹو کے ساتھ میں ہوں حافظ نجم الثاقب۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے۔ خواتین و حضرات، جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی گروتھ کے لیے ایگریکلچر گروتھ بہت ضروری ہے، اور ایگریکلچر کی جب گروتھ ممکن ہوگی تبھی پاکستان اکنامکلی گرو کرے گا۔ بہت سارے گرین پاکستان انیشیٹو کے پروگرامز ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں، جس میں ہم لوگ ذکر کرتے ہیں مختلف انیشیٹوز کے حوالے سے، چاہے اسمارٹ فارم ہو، چاہے گرین ایگری مال ہو، یا مختلف کمپنیز جو اس وقت پاکستان کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایگریکلچر کی گروتھ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ پر اگر ہم نے اس تسلسل کو، اس کاروان کو جاری رکھنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری نیکسٹ جنریشن کے اندر اس چیز کو ڈالا جائے، جو آج دن تک ایک چیز مس رہی ہے کہ ہمارے جو بچے اس وقت پاکستان سے باہر موجود ہیں یا مختلف فیلڈز میں کام کر رہے ہیں، ایگریکلچر کی گروتھ کو اور ایگریکلچر کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا انہوں نے۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تھرو SIFC، تھرو GPI ہم لوگ اس چیز کو باور کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایگریکلچر، اور ایگریکلچر گروتھ سے ہماری آنے والی جنریشن کتنا فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ اب وہ جنریشن جو اس وقت یونیورسٹیز میں موجود ہے، اور پاکستان میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مختلف ایگریکلچر یونیورسٹیز بھی موجود ہیں، اسی میں آج میں ایک یونیورسٹی کے اندر موجود ہوں، اور یہاں پر مور دین 10 ڈپارٹمنٹس ہیں جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس میں پڑھنے والے بچے وہ ہیں جنہوں نے آگے بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے ایگریکلچر کی۔ کچھ اسی میں سے آگے ریسرچ میں جائیں گے، کچھ فیلڈ میں کام کریں گے، کچھ اپنی لیکچرشپ کو کنٹینیو کریں گے۔ اور آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں اس انٹرویو میں، ساری زندگی انہوں نے ایگریکلچر کے لیے ہی وقف کی، اور اس وقت ایک یونیورسٹی جس کا نام ہے پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی، اس میں ایز اے وائس چانسلر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ مائی پلیئر۔ یہ بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم جب فیلڈ میں جا کر دیکھ رہے ہیں کام ہوتا ہوا، GPI کے تھرو ہم لوگ مختلف انیشیٹوز ایسے دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں ون آف اٹس کائنڈ اور پہلی دفعہ ہو رہے ہیں، تو وہیں پر یہ لازم و ملزوم ہے کہ آنے والی جنریشن کو ان کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ اور ہم گائے بگائے دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بھی دکھاتے رہتے ہیں کہ کیسے GPI اور ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی ایک دوسرے کے ساتھ کلیبریشن میں JVs میں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، چاہے وہ ریسرچ سینٹر ہو، چاہے ہمارے بچوں کو آگے زمین دینے کے حوالے سے بھی کچھ ایسے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو ہم ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ فار گیونگ می یور ٹائم۔ آغاز سر میں کرنا چاہوں گا، ذرا سمجھائیے سر مجھے پاکستان کی اس ایگریکلچر پوٹینشیل کو، اس زمین کو، اس خوبصورت جغرافیائی جو پوزیشن ہے، جو لوکیشن ہے، اس میں جو معدنیات ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہماری جو زمین سونا اگلتی ہے، یہ ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اس حوالے سے سر بتائیے گا۔ پاکستان جو ہے، ہم کہتے ہیں جی ایگریکلچر زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری اکانومی میں، اور ایگریکلچر میں اب دیکھا جائے کہ ہمارا جو GDP ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے 24%، اور اس کے بعد جو ہے ہماری جو لیبر ہے اس میں وہ 42% جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ان ایگریکلچر سیکٹرز۔ اور پوٹینشیل آف ایگریکلچر کا دیکھا جائے تو میرے خیال میں کہ ورلڈ کے اندر جو فرسٹ 10 جو پروڈیوسنگ کنٹریز میں ہماری مور دین 10 کراپس جو ہے وہ آتی ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ہم اگر گھی اور بٹر کی بات کریں تو وہ یار سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر آف دی ورلڈ ہے۔ پھر ہم اگر ملک اس کی بات کریں تو سم لٹریچر سے دی تھرڈ، سم لٹریچر سے دی فورتھ لارجسٹ پروڈیوسر ان ملک پروڈکشن۔ بیفلو کے ملک میں ہم سیکنڈ ہیں، کیمل کے ملک میں ہم تھرڈ ہیں، کاٹن شوگر کین 5th لارجسٹ پروڈیوسر ہے،
ڈیٹ پام میں ہم 6 نمبر پر ہیں ورلڈ کے اندر پروڈکشن میں، اور ویٹ میں ہم 8، رائس میں ہم 10، سم لٹریچر سے 11، اور مینگو اورنج بیسٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے۔ تو پوٹینشیل آپ کو دیکھ لیں کہ بیسٹ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا خطہ دیا ہے کہ جس میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم تھوڑی سی اس کی ایکالوجی کی بات کریں ہاں سر، تو سم پیپل سے کہ ہائی ماؤنٹین ٹچنگ ٹو دی اسکائی، اب ہمارے پاس جو ہے 8000 سے بلندی پر 5 پیکس ہیں۔ K2 از دی سیکنڈ لارجسٹ 8611 میٹر، اور ہمارے پاس 108 پیکس جو ہے مور دین یہ 7000 سے ابو 108 پیکس ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ لوگ اس کو بعض دفعہ کہتے ہیں کہ کنٹری آف دی بیوٹیفل لیکس، خوبصورت لیکس ہیں، سیف الملوک، رتی گلی لیکس، اور جو ہے پھر لش گرین پلینز، جی۔ اب ادھر ہم بات کریں تو سم ایریا جو ہے وہ دیکھیں ہمارا رائس ٹریک ہے کالا شاکا کو، جو بیسٹ ٹریک آف دی ورلڈ، کاٹن ٹریک ہے، ویٹ ٹریک ہے، اور اسی میں پھر اس مالک نے ہمیں دیکھیں ڈیزرٹ، جی۔ اور اس کے بعد آپ اس پاکستان کی اگر ایکالوجی کی بات کریں تو ہمارے پاس کوسٹ لائن ہے، اس مالک نے ہر چیز دی ہے، 4 سیزن دیے۔ تو مطلب ڈاکٹر صاحب ایز یو آر ایکالوجسٹ تو یہ کہنا بالکل جائز ہے کہ دنیا بھر میں کوئی بھی چیز اگر اگ رہی ہے پاکستان میں وہ اگانا ممکن ہے؟ بالکل 100%، جی، بہت خوب، جی۔ اچھا سر، گرین پاکستان انیشیٹو ہمارا ادارہ، بہت کچھ ہم اس سے سیکھ رہے ہیں، پاکستان کو دینے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا مشن اور ویژن یہ ہے کہ ہم سب مل کر پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں، جی جی۔ اسی لیے ایریڈ ایگریکلچر کے ساتھ مل کر بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ سو ایز آف ناؤ سر، اس کو سمجھنا کہ اس وقت انویسٹ کیا جائے ایگریکلچر میں، اپنا وقت بھی، اپنا پیسہ بھی، اپنی انرجیز بھی، یہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے؟ اصل میں گرین پاکستان انیشیٹو GPI، کیونکہ میرا جب پہلی دفعہ تعارف ہوا تھا DG شاہد نذیر صاحب سے، اور 1-2 میٹنگ میں اٹس اے سرپرائزنگ فار می کہ DG صاحب اگر سوائل کے اوپر بات کی جائے تو ہی نوز ڈیٹیل آف دی سوائل سائنس، اگر ہم ایگرونومی کی بات کی جائے یا PBG کی بات کی جائے، انٹومالوجی کی بات کی جائے، پیتھولوجی کی بات کی جائے، اسی میرے آفس میں، تو سرپرائزنگ فار می۔ لیکن آپ اس میں انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے خاص کر کے ان ایگریکلچر میں، تو اس کے بہت سی انیشیٹو ہیں، اسی میں اگر پلیز سر، میں چاہوں گا کہ ایریڈ ایگریکلچر اور گرین پاکستان مل کر جو اس وقت کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے۔ اس میں جو ہے پہلے جو ہے کہ ہمارا انہوں نے یہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم، یہ ہمارے یونیورسٹی ریسرچ فارم جو ہے یہ چکوار روڈ کے اوپر جو ہمارے پاس ہے، یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں جو یہ ڈیولپ ہوا ہے، ابھی انوگریشن سٹیج میں نیئر۔ اور ہمارے پاس ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم میں کون کون سے سسٹمز آتے ہیں؟ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم جو ہے اس میں سمپل تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ اس میں کچھ تو ہمارے ڈرپ اریگیشن ہے، اسپرنکل اریگیشن ہے، اور ایک مسٹ ہے۔ مسٹ؟ جی، یہ آج تک کیونکہ شنجیان کمپنی، پیان کمپنی ہے یہ چائناز کی، آئی وزٹڈ دس کمپنی اینڈ ڈیٹیل آئی سروے، اور ان میں جو ہے یہ اس میں کہ مسٹ جو ہے، ایک تو جب اسپرنکل ہے تو اس سے پھر بھی پریشر پڑتا ہے پلانٹس کے اوپر اور ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے۔ ہاں، انیشل اسٹیج پر مسٹ جو ہے یہ اتنی جو ہے کہہ لیں کہ جس طرح حج کے دوران میں عرفات میں جو مسٹ پروڈیوس کرتی ہے جس فاگ جو ہے، تو یہ ہے، یہ ون آف دی بیسٹ سسٹم ہے، اور یہ ہمارا فارم انشاءاللہ ود دی کوآپریشن آف GPI یہ ہمارا ماڈل فارم بنے گا، اور تمام ایگریکلچر کے گریجویٹس یونیورسٹیاں یہاں ہم ان کو ٹریننگ دیں گے۔ تو GPI پہ اس میں، اور پھر ان کا ایک بہت بڑا ایک سیکشن ہے LIMS، لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم۔ اب ان کی ویب سائٹ جو ہے میں نے وزٹ کی ہے 2-3 دفعہ۔ اب اس میں جو ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی فارمر کے پاس ایک ایریا ہے تو اس میں وہ GPS سسٹم کے تھرو وہ ایریا مارک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ٹائپ آف سائل، اور اس میں کون کون سی فرٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ، پھر اس میں کون کون سی کراپ، یہ ڈیٹیل انفارمیشن جو ہے یہ اسی میں ہے۔ پھر واٹر مینجمنٹ، ہمارے یہ پٹوار کا ایریا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مینلی جو پرابلم ہوتی ہے کہ
ہمارا موسٹلی واٹر جو ویسٹ ہوتا ہے. اب ایریگیشن کے سسٹم میں ہمارا ویسٹ نہیں ہوگا. ہاں وہ ویسٹ نہیں ہوگا. اگر دیکھ لیں کہ ورلڈ میں ہمارا اپاشی کا نظام جو ہے وہ نہری اپاشی وہ جو ہے دنیا میں نمبر 1 ہے, لیکن مینجمنٹ میں پرابلم ہے. تو واٹر مینجمنٹ جو ہے ان کا سب سے جو بھاولپور میں یہ سارا لانچ کیا ہے, اور اس کو واٹر مینجمنٹ جو ہے یہ بیسٹ ہے, اور اس واٹر مینجمنٹ سے جو ہے وہ جو ہے گرین پاکستان ایگریکلچر بہت افیکٹ کرے گا, بہت اچھے طریقے سے ہوگا. اچھا سر, ہر کام کے لیے چاہے ہم لوگ پاکستان میں دیکھیں کہ جب فلڈز آتے ہیں تو فلڈز کے بعد ہم چیزیں کرنا شروع ہوتے ہیں, بہتری کی طرف جاتے ہیں, اور ڈفرینٹ جب ہم آؤٹ آف کنٹری ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہر چیز میں ایک R&D کی ضرورت ہے, اور R&D میں ہم لیک کرتے ہیں. جی جی. تو سر ایگریکلچر کے اوپر کوئی GPI بھی ایک نئے طریقے سے کام کرنا شروع کیا, لیکن ایرڈ ایگریکلچر راولپنڈی عرصہ دراز سے کام کر رہی ہے. اس وقت سر کچھ ماڈلس آپ اگر ڈسکس کرنا چاہیں ہمارے ساتھ جو R&D اسٹرکچر پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں ایک تو ہے یہ واٹر مینجمنٹ سسٹم ہے جو ایک ڈیٹیل جو ہے, اور اس کے اوپر جو ضروری بھی ہے جو ہے ضروری ہے, ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ جو ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ کلائمیٹک جو چینج ہے, اب ہمارے اس پٹوار کے ایریے میں ہماری سب سے زیادہ سٹریس ہماری ویٹ کراپ کے اوپر ہے جی. لیک آف, کیونکہ ہم بارش جو ہے وہ عموماً انیشیل سٹیج پر ہو جاتی تھی, لیکن ابھی تک جو ہے ہماری جرمینیشن جو ہے وہ سٹاپ ہوئی ہے ڈیو ٹو دی یہ اس میں. تو ان کا بیسٹ ہے کہ سمال ڈیم اور واٹر اویلیبلٹی, تاکہ ہمارے فارمر کو انٹروڈیوس کروایا جائے کہ کس طریقے سے یہ R&D میں آپ نے مینجمنٹ کرنا ہے واٹر پریزرویشن. اور اسی میں پھر سیکنڈ جو ہے ان کا بہت اچھا سسٹم ہے سیڈ کے حوالے سے. سیڈ میں یہ پرابلم آتا ہے کہ ہماری موسٹلی فارمر انویئرز ہیں, وہ پچھلے سیڈ کے حوالے سے وہ پچھلا وہی جو اگایا ہوا ہے اسی کو 8-10 سال سے وہی سیڈ جو ہے. میرا اپنا ایک ایکسپیرینس تھا کہ میں نے پٹوار ریجن میں 5 ڈسٹرکٹ میں ایک خوشاب کا تھا, ہم ایک آؤٹ ریچ پروگرام شروع کیا تھا. ہم جس ایریے میں وزٹ کرتے تھے تو سب سے فارمر جو ہے یہی کمپلین کرتا تھا کہ ہمیں سیڈ جو ہے وہ ورائٹی صحیح نہیں ملتی. اسی میں ہم نے انیشیل سٹیج پر جو یونیورسٹی کے ریسورسز تھے ہم نے ان کو ورائٹی سیڈس, پھر ہم نے ان کو ٹریننگ دی ہے. ان کو آئیڈیا نہیں ہے, ہم ایک کیمیکل ہوتے ہیں فنجی سائڈ بایوزور, وہ سیڈ ٹریٹمنٹ, ان کو سیڈ ٹریٹمنٹ کی, پھر اس کے بعد ڈرل مشین سے ٹریکٹر کی کیلیبریشن, سوئنگ, ہم نے ہارویسٹنگ تک جو ہے ان کو ایک اس گاؤں کے تمام جو فارمر تھے ان کو ایک ٹریننگ دی, اور پروڈکشن جو ہے ان کی 20-15% انہانس ہوئی ہے اسی میں. اور اس سلسلے میں جو ہے ہم نے ابھی تک وہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے. ہم نے نیکسٹ جو ہے تحصیل میں سلیکٹ کرتے ہیں اور فارمرز کو ٹریننگ دیتے ہیں, اور 1 by 1 آپ چیزوں کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اپنی اسی میں. اور یہ چیز جو ہے اب GPI کی وجہ سے جو ہے نا, یہ انشاءاللہ کہ ہوپ کہ یہ جو چیزیں جو ہے نا یہ بہت بہتر طریقے سے فارمر کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی. سر پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں پر ہمیں بہت ساری پرابلم فیس کرنا پڑتی ہیں, بزنس مین کو 1 ونڈو آپریشن بھی چاہیے جو موجود نہیں ہے, اور کچھ اداروں نے اپنی اپگریڈیشن کر لی ہے, وہیں پر GPI ایک کمز اپ ود آئیڈیا آف گرین ایگری مال. گرین ایگری مال پہلے پاکستان میں ایگزسٹ کرتے تھے لیکن وہ چل نہیں سکی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے, لیکن اب آپ کو بھی اس آئیڈیا کے حوالے سے پتا ہوگا کہ انڈر 1 روف فرام سوئنگ ٹو ہارویسٹنگ ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے. یہ ایک فارمر کے لیے یا ایک کمپنی جو کام کر رہی ہے اس کے لیے کتنا بینیفیشیل ہے سر یہ گرین مال, اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ سر ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ جو چیز ہے جس میں ہم لے کرتے ہیں انیشیل اسٹیج پر تو تھے اس میں. اب آپ دیکھ لیں کہ جو گرین ریولیوشن آیا ہے 1960 میں, یہ نان لاگ جو ہے اس میں ریزن یہی تھی کہ فرٹیلائزر اور اپروو ورائٹیز جو ہے اس نے پورے ہماری کنٹری کی جو اکانومی کو چینج کر دی تھی. اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ گرین مال بھی جو ہے اس جو ہمارا نیکسٹ ہم یہ کہہ لیں کہ سیکنڈ گرین ریولیوشن ہوگا. اس میں جو JPIC ہے کہ ہم سمال ایریا میں کہ فارمر جو ہے ایزی جو ہے وہ سیڈ جو ہے وہ پرچیز اپروو ورائٹی پرچیز کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ اسی میں GPI سروسز پرووائڈ کر رہا ہے کہ سوئنگ میں اگر اس میں سروس ہے کہ اس کو ٹریکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ یہ چیزیں یہ ساری پرووائڈ کریں گے. سیڈ انیشیل سٹیج پر اس کو A to Z اس کو ٹریننگ بھی دی جائے گی, ہارویسٹنگ تک ہارویسٹر پرووائڈ کیے جائیں گے. اس میں بھی یہ ہے کہ وہ لون بھی پرووائڈ کر رہے ہیں
اسی میں. بالکل. اور یہ ڈور سٹیپ تک یہ جب چیزیں ملیں گی تو میرا خیال میں ہے کہ آئی تھنک یہ سیکنڈ گرین ریولیوشن جو ہے یہ ہمارے گرین مال سے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. خواتین و حضرات، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن ہمارے پارٹ 1 کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں پارٹ 2 میں. جی پی آئی کے پلیٹ فارم کو جو ہے آپ لوگ سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا. ملاقات ہوتی ہے پارٹ 2 میں.